اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَضَعُ اور ہم رکھیں گے الموازین ترازو القسط انصاف والے لیوم القیامت یوم قیامت میں فلا تظلم کوئی ظلم نہ کیا جائے گا نفس کسی جان پر شیئا کچھ بھی وَإِن كَانَ اور اگر ہوگا عمل مثقال حبۃ من خردل رائی کے دانہ کے برابر بھی اتینا بہا تو ہم اسے لے آئیں گے وکفا اور کافی ہیں بنا ہم حاسبین حساب لینے میں صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 4 سورہ الانبیاء آیت نمبر 47 درس قرآن کی نئی نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی کے ساتھ اور پر امید ہو کر دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قیامت کے دن جس وقت میزان قائم ہو جائیں تو ہمیں اپنا فضل اور کرم عطا فرمائے۔ آج کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ آج کے درس کے 3 حصے ہیں۔ آج کے درس میں قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے، وہ منظر جس میں رب کائنات ترازو، اللہ فرماتا ہے ہم انصاف والے ترازو رکھیں گے قیامت کے دن۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ اور ہم رکھیں گے انصاف والے ترازو لیوم القیامت قیامت کے دن۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا اور اس دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں جب فیصلہ ہو، چاہے الیکشن کا ہو، چاہے کسی بھی چیز کا جس وقت نتیجہ اناؤنس کیا جاتا ہے تو خدشات اور غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں اور انسان سوچتا ہے کہ شاید کسی کے ساتھ ناانصافی کی جائے گی، کسی کو جو ہے وہ جانبداری کی وجہ سے زیادہ نمبر دیے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی اور ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ سب کو ان کے کیے ہوئے ایک ایک ذرے کی نیکیوں کے برابر اجر بھی عطا فرمایا جائے گا۔ اچھا حاضرین محترم، جو پہلا حصہ ہے آج کے درس کا وہ ہے موازین کی تفسیر کے جو میزان ہوگا، جسے ہم اردو زبان میں ترازو کہتے ہیں، ترکڑی جسے کہتے ہیں۔ رضا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ترکڑی، جی۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ وہ ترازو کیسا ہوگا؟ تو اس میں مختلف مفسرین اکرام نے، علماء اکرام نے، مشائخ نے اپنی اپنی آراء دی ہیں۔ بہرحال ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی پہنچنے کی ضرورت ہے کہ وہ میزان اور وہ ترازو کیسا ہوگا۔ بس اللہ کے ہاں حساب کتاب ہوگا۔ کچھ مناظر جو ہیں وہ احادیث میں واضح ہوئے ہیں کہ جیسے ہم اپنے ہاں پرانے زمانے کے باٹ والا ترازو ہاتھ میں پکڑ کر سودا تولتے تھے، تو اس جیسا کوئی ترازو ہی ہوگا۔ وہ کس انداز میں ہوگا، کس شکل کا ہوگا، یہ واللہ اعلم ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔
لیکن یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ میزان اور ترازو قیامت کے دن کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو پہلا قول یہ ہے کہ وہ ترازو خدا تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہوگا، اور اس قول کو تقویت دی ہے جن علماء اکرام نے اس طرف اپنا رجحان ظاہر کیا ہے کہ مختلف احادیث مبارکہ کے اندر اس طرف اشارہ ملا ہے۔ بہرحال یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول امام بیہقی اور مختلف دوسری کتب احادیث میں موجود ہے، اور اس کا اشارہ اس طرف ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میزان عدل قیامت کے دن جو ترازو ہوگا وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا۔ تیسرا جو قول ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب التاریخ میں لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ترازو ہے وہ حضرت جبرائیل امی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا، پکڑا ہوا ہوگا۔ اور نوادر الاصول میں امام ترمذی لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ترازو کی ڈنڈی حضرت جبرائیل امی کے ہاتھ میں ہوگی، وہ اس کے کانٹے پر نظر رکھیں گے، اور ان کے پاس نگرانی کے لیے حضرت میکائیل علیہ السلام کھڑے ہوں گے، ان کی ڈیوٹی ہوگی، وہ ان کے نائب ہوں گے، اور تمام اعمال اس جگہ پر تل رہے ہوں گے۔ بہت خوفناک منظر ہوگا، بہت وحشت ناک منظر ہوگا، ہر دل جو ہے وہ یہ سمجھے دہشت ناک ہوگا، اس کے ہر دل کے اوپر خوف طاری ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات کا، انسان ہی انسان نظر آئیں گے، ہر بندہ اپنے ہی اعمال کی فکر میں پڑا ہوا ہوگا، اور اسے غم ہوگا کہ میری نیکیاں کہیں کم نہ ہو جائیں۔ یہ تھا درس کا پہلا حصہ۔ آج کے درس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر ہوگا عمل کسی کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی تو ہم اس کو لے آئیں گے۔ غائب نہیں ہوگا کسی کا عمل، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اگر کسی کی ہوئی اور کوئی بھی نیکی نہ ہوئی تو اللہ فرماتا ہے ہم اس نیکی کی بھی حفاظت کریں گے، اور قیامت کے دن وہ نیکی ظاہر کر دیں گے۔ اور کسی نے رائی کے دانے کے برابر ظلم کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، اور وہ گناہ بھی قیامت کے دن ہم سامنے لے آئیں گے۔ اس ضمن میں بہت ساری احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں، لیکن میں صرف دو لے کر آیا ہوں آج، جو کہ دونوں سائڈز کی حدیث ہیں۔ ایک حدیث نیکی والی ہے کہ نیکی کو تلاش کر لیا جائے گا، اور دوسری حدیث عذاب کی ہے کہ عذاب والے جتنے بھی اعمال ہوں گے وہ بھی تلاش کر لیے جائیں گے۔ اور ایک کا بلکہ دونوں کا تعلق، ایک کا تعلق تو بالکل حقوق العباد کے ساتھ ہے، اور جو دوسری حدیث ہے اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، حقوق اللہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس حصے کی پہلی حدیث قرآن حکیم کی آیت پڑھ کر شروع کرتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 40 میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ بے شک ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں فرمائے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر ایک نیکی بھی اس دن کسی کی ہوگی تو اللہ کتنا انسانیت سے اور مسلمانوں سے پیار کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک نیکی بھی کسی کی مل گئی، یضاعفھا، میں رب اس نیکی کو بڑھا دوں گا، میں رب اس نیکی کو دگنا کر دوں گا۔ پھر فرمائے وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اس ایک نیکی کی بنیاد پر بھی میں اجر عظیم عطا کروں گا۔ نیکی تو ہو نا کسی کی، ٹھیک ہے۔ سنن ترمذی حدیث کا نمبر ہے جی 2632، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے غلام ہیں، مجھے وہ جھٹلاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، میں ان کو مارتا بھی ہوں، برا بھلا بھی کہتا ہوں۔
تو میرا کیا حال ہوگا ان کے ساتھ قیامت والے دن۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا جھٹلانا، خیانت کرنا، نافرمانی، یہ سب کو جمع کیا جائے گا۔ تیرا مارنا، پیٹنا، برا بھلا کہنا، یہ بھی جمع کیا جائے گا۔ پھر فرمایا اگر تیری سزا ان کی خطاؤں کے برابر ہوئی تو تو چھوٹ جائے گا، نہ گناہ نہ عذاب۔ پھر فرمایا اگر تیری سزا کم رہی تو تجھے اللہ کا فضل و کرم عطا کیا جائے گا۔ پھر فرمایا اور اگر تیری سزا ان کی نافرمانیوں سے بڑھ گئی تو تجھ سے ان بڑھی ہوئی سزا کا انتقام لیا جائے گا۔ یہ سن کر وہ صحابی رونے لگے اور چیخنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد وقفہ ہوا، حضور نے پوچھا اس کو کیا ہوا ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو آپ سے اس نے پوچھا ہے تو اس کے بعد یہ رو رہا ہے اور چیخ رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے یہ آیت قرآن مجید کی نہیں پڑھی کہ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم رکھیں گے ترازو انصاف والے قیامت والے دن، سو کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا کسی جان پر کچھ بھی۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی کے پاس ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوئی تو ہم اسے بھی لے آئیں گے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے۔ اس کے بعد صحابی آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے کہ میں ان تمام غلاموں کو آزاد کر دوں، میں کیا کر دوں؟ آزاد کر دوں۔ تو پھر اس کے بعد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیں میں نے سب کو آزاد کر دیا۔ یہ والی حدیث تھی عزیز دوستو کہ اگر ہم نے دنیا میں جو گناہ کرتے ہیں، ہم جو دنیا میں غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور فوراً اگر اس پہ توبہ کر لیں تو رب کائنات وہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ایک گناہ کرنے کے بعد اگر انسان ڈٹا رہے اور دوبارہ اس گناہ کو کرے، توبہ نہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، تو قیامت کے دن اس سے بڑا سخت حساب اور کتاب لیے جائے گا۔ ایک بڑی نیک عورت کی وفات ہوئی، اس کی ماں نے اسے خواب میں دیکھا، بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ ہے کہ اس کے سانپ دانت کھا رہا ہے، جیسے دانت میں سانپ لگا ہوئے قبر میں، تو اسے پوچھا کہ بیٹی آپ تو بڑی نیک تھی، پارسا تھی، کیا ہوا؟ اس نے کہا میں اپنے پڑوسی کے مکان کی منڈیر پر گئی، جسے ہم بلی کہتے ہیں، اور میں نے اس کی اجازت کے بغیر اس کی منڈیر سے تیلا نکال کے اپنے دانت میں مارا تھا، آج اس کا حساب بھی مجھے دینا پڑ رہا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ انسان کو اپنے ایک ایک عمل کے لیے احتیاط کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے، سو پھونک مار کر قدم رکھنا چاہیے کہ کہیں میرا یہ عمل میرے لیے قبر کے اندر سانپ اور بچھوؤں کے ذریعہ نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ دوسری حدیث مسند امام اعظم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے معاشر والے لوگوں کے سامنے ایک شخص کو اپنے پاس بلائے گا۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کے گناہوں کا دفتر جو ہے 99 دفاتر کھولیں گے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تا حد نگاہ تک گناہوں کے اس کے دفتر ہی دفتر کھلے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہیں گے کیا یہ تو نے گناہ کیے، یا پھر کرامن کاتبین نے تیرے ساتھ ظلم کیا، انہوں نے غلط لکھ دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا الہ العالمین، نہ تو میں انکار کر سکتا ہوں اور یا نہ میں یہ کہنے کی مجال رکھتا ہوں کہ یہ انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا اور غلط میرے بارے میں لکھ دیا، یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں جتنے دفتر نظر آ رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا یا الہ العالمین میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا تیرے پاس کوئی نیکی بھی ہے؟ تو وہ گھبرا جائے گا، کہے گا یا اللہ میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں تیری ایک نیکی ہے، ہم نے آج تک رکھی ہوئی ہے، ہمارے پاس محفوظ ہے۔ پھر ایک کاغذ نکالا جائے گا، پرچی نکالی جائے گی، اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، یعنی کہ فرشتے اس کو دیں گے اور کہیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ تو اب پیش کر۔
وہ ہاتھ میں پکڑ کے پرچی کھڑا ہوگا اور شرمندہ ہو کہے گا یا اللہ اتنی نگاہ ہمارے میرے گناہوں کے دفتر ہی دفتر نظر آ رہے ہیں، کاغذ ہی کاغذ سارے یہ چھوٹی سی پرچی کیا کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو پیش کر، ہم تیرے ساتھ ظلم نہیں کریں گے۔ تو وہ پیش کرے گا تو پھر میزان قائم کر دیا جائے گا، اور ایک پلڑے میں وہ پرچی رکھی جائے گی اور دوسرے پلڑے میں اس کے سارے گناہوں کے دفتر رکھ دیے جائیں گے۔ تو پرچی والا جو ہے وہ پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا، اس پہ لکھا ہوا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے زیادہ وزنی کوئی چیز بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اس حدیث کو سن کر یہ بالکل بھی نہ سمجھ لیا جائے کہ ہم سب کے لیے یہ ہوگا، ہم سب کے لیے یہ نہیں ہوگا، یہ کسی کسی کے لیے ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی بندے نے حقوق العباد میں کوئی بھی کمی نہ کی ہو، لیکن دوسری اس سے نیکیاں نہ ہوئی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے نیکیاں کی ہوں لیکن اس کی نیکیاں ساری ضائع ہو کر دی گئی ہوں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد میں کوئی بندہ اگر دنیاوی باتیں کرے گا تو اس کے پچھلے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دیے جائیں گے۔ میرے درس قرآن کے سامعین، ناظرین اور حاضرین، اور خصوصاً رضا صاحب، آج کے درس کا تیسرا اور آخری حصہ ایک حدیث ہے جو جس وقت میں نے یہ حدیث پڑھی تو یقین کریں میں جوم اٹھاؤں۔ بڑے مزے کی حدیث ہے اور عاشقوں کے لیے ٹھنڈی ہوا کا خوبصورت جھونکا ہے، ایمان کو تازگی بخشنے والی، انتہائی موٹیویشن والی، انتہائی پائیدار اور زبردست حدیث آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو روایت کیا، امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ قیامت والے دن میری شفاعت کریں گے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا فاعل، ہاں میں کروں گا تیری شفاعت۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محشر والے دن اگر میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو کہاں پہ تلاش کروں، آپ کہاں ہوں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط پر میں کھڑا ہوں گا اور مجھے وہاں پہ آ کے ملاقات کر سکتے ہو۔ یعنی جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی حضور وہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں وہاں پر آپ کو تلاش کروں اور آپ وہاں پر نہ ملے مجھے، میں ملاقات نہ کر سکوں، تو پھر آپ کہاں پہ ہوں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر میں میزان کے پاس ہوں گا جہاں پہ اعمال تل رہے ہوں گے، میری ملاقات وہاں پہ ہو جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں بھی میری آپ سے ملاقات نہ ہوئی تو پھر میں کہاں پر آپ سے ملوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر میں حوض کوثر پر ہوں گا اور میرے تالاب سے بڑا تالاب کوئی بھی نہیں ہوگا، اور میں وہاں پر کھڑا تمہیں ملوں گا، اور یاد رکھو ان تینوں جگہوں میں سے کسی نہ کسی جگہ پہ میں ضرور موجود ہوں گا، مجھے تلاش کر لینا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بھی آج ہم نے درس سنا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ تمام تر گناہوں سے ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ کا باجماعت پابند بنائے ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنائے، اور جب ہم قیامت والے دن اٹھیں تو کم از کم اس گروہ میں شامل ہوں جن کو حضور یاد ہوں گے، وہ حضور کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن ملیں تو حضور ہم سے ملاقات کریں اور ہمیں حضور کی ملاقات بھی نصیب ہو، شفاعت بھی نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔